رب العالمین نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ لوگوں کو رہنمائی دی جائے، ہدی للناس، کہ اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ اور اس قرآن مجید کی آیات ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جو اس سے ہدایت اور رہنمائی لینا چاہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، تم ٹھٹھے نہ اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کے تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم تمسخر کا نشانہ بنا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور خواتین بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ خواتین جو مذاق اڑا رہی ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوں۔ اور یہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تعمیر کیا تھا، جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر معاشرہ ترتیب پایا تھا، اس معاشرے میں سارے کے سارے لوگ برابر تھے۔ کوئی عربی ہے تو کوئی اجمی ہے، کوئی فارس سے آیا ہوا ہے تو کوئی حبشہ سے آیا ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ ایک امت کی طور پر پہچانے اور جانے جاتے تھے، اور کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر ان کی تفریق نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعمیر کیا کہ تاکہ دنیا دیکھے کہ انسان کی عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو موڈیفائی کریں تو عزت نفس کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کیا کہ جہاں ہر ایک کی عزت کا بال بال اس کا خیال رکھا گیا، اور کہیں کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اجنبی ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور میں کس قوم اور قبیلے سے ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیزیں مطلوب نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جو چیزیں مطلوب ہیں وہ تقوی ہے۔ تو یہاں کچھ احکامات میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے دیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو اس کی تذلیل نہ کریں، ایک دوسرے کو موضوع بحث نہ بنائیں، ایک دوسرے کے اوپر الفاظ کے نشتر نہ چلائیں، اور ایسے الفاظ کے جن الفاظ کی وجہ سے اگر کسی فرد کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی کمی رکھی ہے تو اس کمی کا اظہار کر کے ہم اللہ کی تخلیق کے اوپر نہ بات کریں، ہم اللہ کی تخلیق کا انکار نہ کریں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ اس فرد کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، تم مرد ہو یا عورت، دونوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ انسانی جسم کو، اشرف المخلوقات کو، وہ آپ موضوع بحث بنا دو کہ اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں، اس کی ٹانگ نہیں ہے، یا اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، کہ جو بظاہر چلتے ہوئے شاید وہ ابر آلود ان کے بال ہیں، ان کے کپڑے ہیں، چادریں ان کی پھٹی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ بہت محبوب ہیں، اور جو ان کی توہین کرے گا تو اللہ ان کی توہین کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس معاشرے کی تعمیر عزت نفس کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کی اور ایک صحابی رسول کی آپس میں تھوڑی سی انبن ہوگی، تو انہوں نے اس صحابی رسول نے یہ کہا کہ تم حبشہ کے ہو اور تمہیں اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے۔ تو وہ بات کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جو ہی یہ بات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابو ذر غفاری پیچھے بھاگتے رہے کہ کسی وقت میں پہنچ کر ان کو پکڑ لوں اور ان سے معافی مانگوں کہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ذر کہ تم نے کب دوبارہ جہالت کا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ اس وقت جہالت کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کفر کا راستہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ تو اس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگی، بلکہ مسجد کے باہر جا کر حضرت بلال کو کہا کہ آپ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھیں کہ تاکہ میرے اندر سے یہ جو انا پرستی ہے یہ ختم ہو سکے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میرے دل میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سبق دے دیا ہے تو اس کے بعد میں سبق دینے والا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم لوگوں کو مختلف القاب سے نہ پکارو، مختلف طرح کے نام نہ رکھو کہ جن ناموں کی وجہ سے جس کو پکار رہے ہو اس کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ فسق کا راستہ اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اگر دوبارہ وہ اس راستے کی طرف چلتا ہے اور کسی کا ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اس کے نام رکھتا ہے، اس کے اصل نام کو چھوڑ کر کسی اور نام سے پکارتا ہے اور وہ نام اس کو ناپسند ہے، تو وہ پھر ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کوئی اپنی اس روش کو نہیں چھوڑے گا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ وہ ظلم اپنے آپ پر بھی کرے گا اور اپنی آخرت میں اپنے انجام پر بھی وہ اس وقت نادم ہوگا، لیکن اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان سے بچو۔ بہت زیادہ گمان کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی ایک کہانی گڑھنے سے باز آ جاؤ، کسی کی شخصیت کو، کسی کی پہلی ملاقات کو یا کسی کے ساتھ معاملات کو ایک نئی کہانی بنا کر اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا دو، یہ ہرگز بھی درست بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور آگے اللہ رب العالمین نے، چونکہ گمان کے بعد اگلا راستہ آتا ہے تجسس کا، کہ جب آپ نے کسی کے بارے میں یہ بات طے کر دی ہے کہ فلاں فرد اس طرح کا ہے، فلاں فرد نماز جلدی پڑھتا ہے، فلاں فرد نماز سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، وہ چلتا اس طرح ہے یا اس کے معاملات اس طرح کے ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ تجسس والا راستہ اختیار کیا جاتا ہے
ٹو لگائی جاتی ہے کہ یہ معاملات کس طرح کرتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ فلاں کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں، فلاں کا کاروبار کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ولا تجسسوا. اور آگے اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے کہ جس طرح دیمک لکڑ کو کھا جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو اس سے کھرچ رہے تھے اور وہ چیر رہے تھے اور پھاڑ رہے تھے. تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے تھے، وہ غیبت کیا کرتے تھے. میرے بھائیو، آج جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کی بنیاد عزت نفس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ایسا راستہ ہے کہ جو راستہ ہمارے اس معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. آج ہم اپنی مجالس میں بیٹھ کر اپنے زبان کی لذت کے حصول کے لیے غیبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ذہن سے اوجھل کر دیتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کیا تم غیبت کر کے یہ بات مناسب سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا، حقیقی بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں ناپسند ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ 6 ایسے کام ہیں. ایک گھر کے اندر ہو تو گھر تباہ ہو جاتا ہے. یہ اگر کسی محلے کے اندر ہو تو وہ محلہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ اگر کسی معاشرے میں ہو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس سوسائٹی کے اندر طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے محبتیں تقسیم، ہماری عقیدتیں تقسیم، ہمارے ہمدردیاں تقسیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم آج اپنی اصل طاقت اور قوت کو کھو بیٹھے ہیں. اور آج سارے کے سارا دین ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی آج ہم اغیار کے شکنجے میں پھنسے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان قرآن کی آیات کو پڑھا تو ہے لیکن ان کا عملاً ہم انکار کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے. میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اللہ کا محبوب ترین انسان بننا ہے تو پھر اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پڑھ کے، جس طرح صحابہ اکرام قرآن مجید کے اندر سے اپنی ذاتی زندگی کو تلاش کیا کرتے تھے کہ میرے بارے میں اس قرآن مجید میں کن آیات کے اندر تذکرہ موجود ہے، میری کمزوریوں کی اصلاح کا کہاں پر تذکرہ موجود ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی بلبوتے پر پوری دنیا کو یہ بات منوائی کہ یہ ایسا دین ہے کہ جس دین کی وجہ سے پوری دنیا بدل سکتی ہے، دنیا کا کردار، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے اور اس کے بعد ہم ان آیات کے اوپر مینوان عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو، اپنی بھلائیوں کو اپنے ہاتھوں سے تیلی نہیں لگائیں گے. یعنی آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حساب کتاب ہوگا تو بندہ کہے گا کہ میرے نامہ اعمال، میں نے تو یہ نیکیاں بھی کی تھی، میں نے یہ نیکیاں بھی کی تھی، میں نے تو یہ نیکیاں بھی کی تھی، وہ ساری نیکیاں میری کہاں چلی گئی ہیں؟
تو اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ساری نیکیاں تم نے غیبت کر کر کے اڑا دی ہیں، اب تمہارے پاس کچھ نیکیاں باقی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنے اعمال کو بھی بچائیں گے، اپنے کردار کو بھی بچائیں گے، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں گے، اور اپنی روایات کو بھی بچائیں گے، کہ جو بنیادی روایت یہ ہے کہ اس معاشرے کی بنیاد، اس معاشرے کی ترویج اور اس معاشرے کے پھیلاؤ اور اس کی طاقت اس بات پر ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال کریں، ہم اس کو تختہ مشق نہ بنائیں، ہم اس کو بحث و مباحثے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں۔